ایک اور بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں سیرت امام علی تو ہمیں یہ چیز واضح ہے کہ حاکم اول ہوں، دوم ہوں یا سوم ہوں، کسی سے بھی امام علی کا کوئی اختلاف نہیں دکھتا. باقاعدہ تاریخ تو کہہ رہی ہے کہ جناب سوم کی حفاظت کے لیے خود امام حسن حسین کو بھیجا گیا تھا امام علی کی طرف سے، اور انہوں نے مدد کی ہے، امداد کی ہے کئی دفعہ. اور جناب عمر کا خود بیان ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، وہ ہلاکت میں پڑ سکتے تھے. تو جب امام علی کو کوئی اختلاف نہیں تھا تو پھر آپ کو کس چیز سے اختلافات ہیں؟ تھوڑا واضح کیجیے. دیکھیں، اللہ کو بھی یقیناً فرعون سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا، جبھی تو اللہ اس کو رزق دیتا رہا، اس کو وہ بادشاہت دے دی. رسالت مآب کو بھی ظاہر ابو جہل ابو لہب سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا، یا ابو سفیان سے جب وہ آیا تو پناہ دے دی اس کو. بات میری بہن یہ نہیں ہوتی کہ آپ ظاہر دیکھا کہ مولا کائنات نے مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کی مدد کی تو ان کی دوستی، ایسی بات نہیں ہے. ورنہ سب سے زیادہ دوستی خدا اور شیطان کی بنتی ہے جس کو سب سے لمبی عمر دے دی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ خدا کی وحدانیت اور اس کے کبریا ہونے کا ثبوت ہے کہ اس کے دشمن کی بھی جو ضرورت ہے خدا اس کو پورا کر رہا ہے. فرعون کی ضرورت تھی کہ اس کو تازہ ہوا ملے، وہ زندہ رہے، خدا نے اس کو دیا. اس کو ضرورت تھی کہ اس کو کھانا پانی لباس یہ سب ملے، اللہ نے اس کو دیا. خدا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بارش موسیٰ پہ تو برسے لیکن فرعون پہ نہ برسے، ایسا نہیں ہوا. نمرود حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال رہا ہے لیکن خدا بند کریم یہ نہیں کر رہا اٹھا کے معجزے سے کہ آگ کی میں ابراہیم کی بجائے نمرود کو ایسا نہیں کیا. اس کی جو ضرورت تھی خدا نے اس کو وہ دی. یہ ایک وقت تک ہوتا ہے حجت کے اہتمام کے لیے کہ جو اتنی نعمتیں دے رہا ہے تم اس کا پھر بھی کفر کر رہے ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس طرح سے قرآن مجید بہت سی آیاتیں بھی ہیں کہ ہم نے تمہیں نعمتیں دیں، تمہیں ہم نے خوراک دیا، لباس دیا، تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں خدا کا شکر نہیں ادا کرتے، کفر کرتے ہو. یعنی خدا اپنے دشمنوں کو اگر کوئی نعمت دے رہا ہے تو یہ دشمنوں سے محبت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ خدا کی ذات کی بڑائی کا ثبوت ہے کہ وہ اتنا بڑا ظرف کا وجود ہے کہ وہ دشمنوں کی ضرورت بھی پوری کر رہا ہے، دشمن کو اولاد بھی دے رہا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ دشمنی سے ہٹ جائے. اسی طرح اللہ کے رسول نے بھی جب ابو سفیان جب آیا تھا فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے اور ہتھیار ڈالنے کے لیے، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے میں اس کو ہی پناہ دے دوں گا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دوستی ہو گئی تھی، ساری زندگی لڑتا رہا ہے وہ. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے پناہ کی درخواست کی. یہ ان کی رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت تھا کہ آپ نے اس کی درخواست کو قبول کیا. بالکل اسی طرح سے مولا کائنات کے سامنے جب اگر حاکم دوم کسی مسئلے میں گرفتار ہو گئے ہیں اور کسی بے گناہ کی جان جا رہی ہے تو مولا کائنات نے وہاں پر اپنے الہی علم سے اس فیصلے میں مدد کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ میرے ولایت الہیہ رکھنے کا ایک ثبوت ہے. جیسے خدا دشمن کی مدد کر رہا ہے، محمد مصطفیٰ دشمن کی مدد کر رہے ہیں یا گھر کو پناہ گاہ قرار دے رہے ہیں، ویسے اگر امام علی نے بھی کسی مخالف کی مدد کر دی ہے تو یہ دوستی کا ثبوت نہیں ہے، یہ ان کے ولی اللہ ہونے کا ثبوت ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو تیسرے حاکم کا آپ نے تذکرہ کیا کہ ان کے گھر حفاظت کے لیے بھیجا، تو وہ ایسے نہیں چلے گئے تھے، یہ کوئی والنٹریلی ہیلپ نہیں تھی، یہ ان سے تقاضۂ مدد ہونے کے بعد امام نے اتمام حجت کیا. یعنی پہلے یہ تھا کہ جب وہ محاصرہ کیا گیا، ان کے مخالفوں نے محاصرہ کیا گھر کا اور ان کے خلاف شورش قائم ہوئی اور یہ تمام اہل مدینہ اس میں شامل تھے. یعنی امام علی سے مدد مانگی گئی. ہاں، مدد مانگی گئی تھی. کر رہا تھا کہ تمام افراد نے ان کا جو مخالفین تھے انہوں نے محاصرہ کر لیا، حالات خراب ہو گئے. 2-3 دن تک جب کوئی صورتحال نہ بن رہی تھی تو وہ جو بنی امیہ کے لوگ جن کو بلا کے خلیفہ سوم نے، حاکم سوم نے مراعات دی تھی، نوازشات کی تھی، وہ سب چھوڑ کے بھاگ گئے. ان کو وہ سب چلے گئے مدینے سے باہر. تو اب سوال کریں نا کہ اس وقت مروان کہاں تھا، کہ جو داماد تھا وہ کہاں تھے، بقیہ بنی امیہ کے لوگ کہاں تھے جن کو بلایا گیا تھا. امام علی کے پاس کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ علی اپنے کم سن بچوں کو بھیج رہے ہیں یا نوجوان بچوں کو بھیج رہے ہیں ایک حاکم کی حفاظت کے لیے؟ خود حاکم کے خاندان کے لوگ کہاں تھے؟ اتنا بڑا خاندان ہے بنی امیہ، یہ سب چلے گئے تھے. جب یہ سب چھوڑ کے بھاگ گئے تو کیا ہوا؟ اس موقع پہ انہوں نے ایک خط کے ذریعے یا ایک پیغام رساں کے ذریعے مولا کائنات کو پیغام دیا کہ میری مدد کریں، اور مدد کے لیے بلایا.
تو جب مولا کائنات کو ملا تو امام کا کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی اپنا ہو یا پرایا ہو اگر وہ پکارے تو امام اس کو جواب دے. تو امام کا یہ مدد کرنا حاکم سوم کے گھر اپنے بچوں کو بھیجنا حالانکہ حفاظت کے لیے نہیں تھا, امام نے ان کو پانی اور کھانا دے کے بھیجا تھا. یہ بھی غلط فہمی کی بات ہے کہ حفاظت, ورنہ اگر حسن و حسین حفاظت کرتے تو کسی کی ضرورت نہ ہوتی کہ وہ گھر میں داخل ہو جاتا. جہاں پر حسین جیسا محافظ ہو, حسن جیسا جری کھڑا ہو, کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ چلا جاتا. یہ ان سے تقاضا کیا گیا تھا کہ میرے لیے کھانے پانی کا بندوبست کریں, تو امام نے وہ اس کو بھیجوا دیا کھانے اور پانی کے جو وسائل تھے وہ واپس آ گئے. چونکہ ان کو یہ امید تھی کہ شاید باہر کے افراد سے معاملات طے پائے جائیں گے, تو وہ لیکن وہ طے نہ پائے سکے. تو مولا کائنات نے جو مدد کی ہے وہ اپنے منصب امامت کے تحت مدد کی ہے کہ میں امام ہوں, میرا دشمن بھی کیوں نہ ہو اگر وہ مانگے گا تو میں اس کو عطا کروں گا. اور یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے اور یہ سنت کبریا بھی ہے.